اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ الحج حج کے اشہر مہینے ہیں، معلومات معلوم متعین، فمن فرضا پھر جو فرض کر لے، فیہن ان مہینوں میں، الحج حج کو، فلا رفثا نہ بے حیائی کام کرے، ولا فسوقا نہ گناہ کرے، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج حج کے ایام میں یا حج کے دوران، وما تفعلوا اور جو کچھ تم کرو گے، من خیرن بھلائی نیکی، یعلمہ اللہ اسے اللہ جان لیں گے، وتزودوا اور تم سامان سفر لے لیا کرو، فإن خیر الزادی بے شک بہترین سامان سفر التقوی وہ ڈرنا اور بچنا ہے، واتقون اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب عقل والو۔ حج کے چند معلوم مہینے ہیں، جو شخص ان مہینوں میں خود پر حج فرض کر لے، نہ بے حیائی کام کرے اور نہ وہ نافرمانی گناہ کرے اور نہ حج کے دوران جھگڑا کرے، اور جو کچھ تم نیکی بھلائی کرو گے اسے اللہ تعالیٰ جان لیں گے، اور تم سامان سفر لے لیا کرو، بے شک بہترین سامان سفر تقوی اور بچنا ہے، اور مجھ سے ڈرا کرو اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا فضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی حرج، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا رزق، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، فاذا پھر جب افضتم تم واپس آؤ، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، واذکروہ اس کو یاد کرو، کما ہداکم جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ اگرچہ تم تھے اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ گمراہ لوگوں میں سے۔ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، جب تم عرفات سے واپس آؤ تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس، اور اس کو اس طرح یاد کرو جس سے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں شامل تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ثم پھر افیضوا واپس آؤ، من حیث جہاں سے، افاض الناس لوگ واپس آتے ہیں، واستغفروا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے سب پر مہربان ہیں۔ پھر تم وہاں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے سب پر مہربان ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَإِذَا پھر جب قضیتم تم پورے کر لو، مناسککم اپنے حج کے اعمال، فاذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو، کذکرکم جیسے تم یاد کرتے ہو، آباءکم اپنے آبا و اجداد کو، او اشد ذکرا یہ اس سے ذرا یاد کرو۔ فمن الناس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یقول جو کہتے ہیں، ربنا ہمارا رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں، وما لہ اور نہیں اس کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، یہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو ایک دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وَمِنْهُمْ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یقول جو دعا کرتے ہیں، ربنا ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں، حسنۃ اچھائی، وفی الآخرہ اور آخرت میں، حسنۃ اچھائی، وقنا اور ہمیں بچانا، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اور ان لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو یہ یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں اچھائی عطا فرمانا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما کسبوا نے کیے ہوئے اعمال کا، واللہ سریع الحساب اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اپنے ان کے کیے ہوئے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، چند گنتی کے دنوں میں، فمن تعجل، جو جلدی چلا جائے، فی یوم، دو دنوں میں، فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ومن تاخر، جو تاخیر سے جائے، فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، لمن اتقا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف تحشرون، جمع کیے جاؤ گے۔ اور اللہ کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کرو، کہ جو جلدی چلا جائے 2 دنوں میں، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو تاخیر سے جائے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو، بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حج کے بارے میں ہدایات دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ حج کے چند معلوم مہینے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے وہ ذیقعد، ذوالحج، نہیں غلط، شوال، ذیقعد اور ذوالحج کے پہلے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذوالحج کے 10 دن۔ اور ان مہینوں سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں لوگ حج کی تیاری کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، حج کا سفر کرتے ہیں، ورنہ جو حج کے اعمال انجام دیے رہتے ہیں وہ 5 دن میں دیے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، 8، 9، 10، 11، 12 ذوالحجہ کو حج کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو ان میں خود پہ حج فرض کر لے، حج فرض کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی حج کی نیت سے احرام باندھے اور تلبیہ پڑھ لے، اس نے خود پہ حج فرض کر لیا، تو اس کے ذمہ ہدایات کیا ہیں؟ فلا رفث، بے حیائی کی بات نہ کرے، بے حیائی والا کام نہ کرے، بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا، اسی طرح جو میں بیوی کے آپس کی جنسی باتیں ہوتی ہیں وہ کرنا جائز نہیں ہے، ولا فسوقا، مزید جو عام گناہ ہوتے ہیں وہ کرنا اس کے لیے خاص طور پہ منع ہو جاتے ہیں، ولا جدال فی الحج، حج کے دوران جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے۔ بات اس لیے فرمائی کہ مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں، آدمی سفر میں ہوتا ہے اور مختلف حالات پیش آتے ہیں، لوگوں کے رش کی وجہ سے تکالیف پہنچ سکتی ہیں، تو آدمی کوشش کرے جھگڑا نہ کرے، اس سے بچنے کی کوشش کرے، اور جہاں بھی آدمی لوگوں کے ساتھ رہے کوشش کرے جھگڑا نہ کرے، برداشت کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے کہ لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور دوسرا وہ جو لوگوں کی تکالیف برداشت کرتا ہے، لوگوں کے درمیان رہتا ہے، دوسرا آدمی افضل ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ بندہ وہ ہے العلد الخصم، جو جھگڑالو ہو، بہت زیادہ ہر وقت لوگوں سے جھگڑتا رہے، لڑتا رہے، وہ سب سے ناپسندیدہ بندہ ہے۔ جھگڑالو ہونا اچھی بات نہیں ہے، جھگڑا ختم کرنے کی انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد پھر جو اللہ نے 3 گناہوں سے منع کیا ہے، رفث سے، فسوق سے اور جدال سے۔ حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس آدمی نے حج کیا کہ اس میں بے حیائی والا کام نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، تو اس طرح واپس آئے گا جس طرح گویا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ کہ پیدائشی بچہ بالکل گناہ سے پاک صاف ہوتا ہے، یہ حاجی بھی گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر آئے گا۔ تو حج کرنے سے پہلے یہ آداب سیکھنا ضروری ہیں، حج کے اعمال ادا کرنا بھی ضروری ہیں۔ بہت سے مسلمان حج کے اعمال ادا نہیں کرتے، اسے سیکھتے ہی نہیں ہیں وہ، اور وہ سمجھتے ہیں اللہ گھر دیکھنا مقصد ہے، جاتے ہیں اس لیے اللہ گھر دیکھا ہے بس جی، تو اس کا نام حج نہیں ہے۔ حج کے مناسک اور اعمال کو انجام دینا آداب کے مطابق، اس کا نام حج ہے۔ پھر فرمایا جو تم نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوگا، لوگوں کو علم ہو یا نہ ہو، اللہ کو علم ہے، اللہ اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم زیادہ راہ لے لیا کرو، سامان سفر لے لیا کرو۔ یہ بات اس لیے فرمائی کہ یمن کے لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو ان میں سے بعض لوگ ساتھ اپنے کھانا نہیں لے جاتے تھے، سامان سفر نہیں لے جاتے تھے۔ لوگ کہتے کہ آپ سامان سفر تو لے لو، تو کہتے ہیں ہم متوکلون، ہم توکل کرنے والے ہیں، اللہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جب سفر میں جاتے بھوک پیاس لگتی تو پھر حاجیوں ستو مانگتے تھے، ستو دینا، مجھے بھوک لگی ہے، پانی دینا مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جب تم جاؤ تو سامان سفر لے کے جایا کرو۔ اس میں ہمارے لیے بہترین سبق ہے کہ جب بھی ہم سفر پہ جائیں، سامان سفر جس کی ضرورت ہو وہ لے کر جائیں، اور زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے ان کو خود مہیا کرنے کی کوشش کریں، حتی الوسع لوگوں سے سوال نہ کریں۔ پھر اس کے بعد فإن خیر الزاد التقوی، بہترین جو زاد ہے نا سامان سفر وہ تقوی ہے، کہ آدمی سوال سے بچنے کی کوشش کرے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں مجھ سے تم ڈرا کرو، بچا کرو، مراد یہ ہے کہ گناہوں سے بچو اے عقل والو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ تم دوران حج تجارت بھی کر سکتے ہو، منع نہیں ہے، بشرطے کہ حج کے جو ضروری اعمال ہیں کام ان میں خلل نہ آئے۔ اگر آدمی وہ بھی کر رہا ہے، تجارت بھی کر لیتا تو کچھ خرید لائے وہاں سے،
اپنے لیے, دوستوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, اس میں حرج بشرط کہ حج کے اعمال میں فرق نہ آئے. بعض لوگ سے گناہ سمجھتے رہے, فرمایا کہ گناہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب تم عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ, مشعر حرام مزدلفہ میں ہے, پہاڑی کا نام ہے, تو وہاں جب تم جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس نے تمہیں طریقہ سکھایا ہے. اگر تم پہلے گمراہ لوگ تھے تو جب یہاں لوگ جمع ہوتے تھے تو یہاں لوگ دنیا کی بات, یہاں لوگ منا میں جمع ہوتے تھے مزدلفہ میں, تو وہاں پھر لوگ نا کیا کرتے تھے, وہاں بازار تھے, عکاظ اور ظلم جاز ظلم جنہ, وہاں لوگ جمع ہو کے اور کام کرتے تھے. تو فرمایا کہ اللہ کو یاد بھی کرو وہاں, اور کفر شرکیہ باتیں نہ کرو, اور غیر شرعی طریقے سے اللہ کو یاد نہ کرو. پھر آیت نمبر 199 میں غلط رسم کی اصلاح فرمائی ہے. حج میں لوگ حج یوں کرتے ہیں, لوگ جاتے ہیں مکہ سے جاتے ہیں منا, پھر عرفات, پھر مزدلفہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عرفات کا جو میدان ہے 9 تاریخ کو وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحج والعرفہ, حج کا رکن اعظم جو ہے نا وہ وقوف عرفہ ہے, عرفہ میں ٹھہرنا. تو جو قریش کے لوگ تھے وہ عرفات جاتے تھے, عرفات حدود حرم سے باہر ہے, وہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے. کہتے رہے بھی ہم تو عام لوگوں جیسے نہیں ہیں, اور لوگ جائیں عرفات میں, ہم نہیں جائیں گے, ہم خاص لوگ ہیں. کچھ اور قبائل تھے, حمص کہا جاتا تھا, وہ بھی عرفات جایا کرتے تھے حج کے دوران. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ایسا نہ کرو, جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں نا عرفات سے, تم وہاں جا کے وہاں سے واپس آیا کرو, اللہ سے استغفار کرو, اللہ بہت ذرا معاف فرمانے والا, سب پر مہربان ہے. یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے, اس آیت نمبر 199 میں قریش کی اس رسم میں, کہ آدمی بعض اوقات نا یہ سمجھتا ہے کہ میں علم کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے, تقوی کے لحاظ سے, دولت کے لحاظ سے سب سے میں اچھا ہوں. پھر اپنے کچھ اپنی طرف سے خود اپنے اصول بنا لیتا ہے, ان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, اپنی امتیازی چیزیں بنا لیتا ہے. تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا کہ آدمی لوگوں میں نمایاں ہو کے رہے, ممتاز ہو کے رہے, امتیازی شان بنا کے رہے. یہ پسندیدہ صفت نہیں ہے. اللہ کے انبیاء علیہ السلام, صحابہ کرام, اہل اللہ, وہ سادہ رہتے تھے لوگوں کی طرح. ٹھیک ہے, ہمیں مفتی صاحب فرماتے ہیں بھی خاص ٹوپیاں نہ کرو, خاص قسم پگڑیاں نہ باندھو, خاص قسم کے کپڑے نہ پہنو, تاکہ لوگ کہیں یہ فلاں جماعت کا آدمی ہے, فلاں فرقے کا ہے. تو یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. ہمارے شیخ مکرم ماشاءاللہ کتنے عظیم الشان انسان ہیں, دیکھتے ہیں آپ, خاص ٹوپی ہے ان کی, کوئی خاص ٹوپی نہیں, خاص پگڑی نہیں, خاص کپڑے نہیں ہیں. جیسے کپڑے عام لوگ پہنتے ہیں ویسے وہ پہنتے ہیں شریعت کے مطابق. انبیاء علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے. تو اس لیے آدمی اپنے کوئی نمایاں امتیازات نہ رکھے, یہ بہتر نہیں ہے. عام مسلمانوں کی طرح رہے, اپنے اعمال و اخلاق انسان اچھے کرے, اس کی ضرورت ہے. باقی کپڑوں اور ٹوپیوں اور پگڑیوں سے خاص فرق نہیں پڑتا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ فیضا قضیتم مناسک فذکروا اللہ کذکرکم آباءکم. جب قریش اور عرب کے لوگ حج سے فارغ ہوتے تو منا میں جمع ہو کر ایک دن پورا اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے رہے, فخر کرتے تھے کہ میرے والد نے شادیاں کی تھی, میرے دادا نے اتنے قتل کیے تھے, اور میرا جو نانا تھا وہ اتنا پہلوان تھا. انہیں کارنامے بیان کرتے تھے بڑا چڑھا کے, مبالغہ آرائی بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی فذکروا اللہ کذکرکم آباءکم, تم حج کے اعمال سے فارغ ہو, اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کیا کرو. آج بھی ہم مسلمانوں میں یہ کمزوریاں ہیں کہ صرف اپنے پیر کی, اپنے لیڈر کی, اپنے قائد کی تو خوبیاں صفات, اپنے خاندان کے بزرگوں کی تو بیان کرتے ہیں بہت ذرا, دیندار لوگوں کی, دین کی, انبیاء علیہ السلام کی, قرآن کی, اسلام کی, اللہ کی خوبیاں بیان نہیں کرتے. جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ اور رسول اور دین کے بجائے لوگوں کا مقام عظیم ہو جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ لوگوں کو دین سے جوڑیں, خود دین سے جڑیں, اللہ رسول سے جڑیں, یہ سب سے اہم چیز ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما, دنیا صرف مانگتے ہیں, آخرت کو حصہ نہیں ہوگا ان کا. مشرکین ایسے ہی تھے, ان کا آخرت پہ ایمان عقیدہ نہیں تھا کہ آخرت آئے گی اور قیامت آئے گی. وہ دنیا کی دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ دنیا اچھی کر دے, فلاں چیز دے دے, فلاں چیز دے دے. پھر اس کے بعد منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ہمارے بعد اچھے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں اچھائی عطا فرمانا. دنیا کی اچھائی کیا ہے, انسان کو صحت مل جائے, رزق مل جائے ضرورت کے مطابق لباس مل جائے, دولت مل جائے, جو زندگی کی ضروریات ہیں جن کی انسان کو ضرورت ہے, جن چیزوں سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں وہ انسان کو مل جائے. اسی طرح دینی لحاظ سے نیک اعمال کی توفیق ہے, اچھے اعمال, اچھے اخلاق ہیں, معاملات کی صفائی ہے, معاشرت انسان کی دین کے مطابق ہو, عقائد درست ہوں, یہ سب چیزیں شامل ہیں. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا ہی مانگتے ہیں اور آخرت ہی مانگتے ہیں. بعض ناواقف مسلمان کہہ دیتے ہیں کہ دنیا تو گزر جائے جیسی کیسی, بس انسان آخرت کی فکر کرے. یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر انسان کی دنیا اچھی نہیں تو آخرت اچھی نہیں ہو سکتی. آخرت اچھی
دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہوں پھر انسان کامیاب ہوگا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر آپ کے پاس ضرورت کے مطابق رزق نہیں ہے، پریشانی ہوگی آپ کو، نماز توجہ سے پڑھ سکیں گے، تلاوت کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دولت بھی عطا فرمائی، دنیا بھی عطا فرما دی، نماز سکون سے پڑھیں گے آپ۔ دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی اور توفیق بھی عطا فرما دی خرچ کرنے کی، صدقہ خیرات کثرت سے کریں گے تو آخرت کے مقامات اونچے درجے ملیں گے آپ کو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بندہ اپنی دنیا بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اس کو دین کے مطابق کرنے کی کوشش کرے۔ دین کے مطابق کیسے ہے؟ اپنی عادتیں ٹھیک کریں، گھر والوں کی اعمال و اخلاق ٹھیک کریں۔ تو دونوں چیزیں مانگنی چاہیے۔ دنیا پہلے ہے اس لیے دنیا کی دعا پہلے سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ آخرت بعد میں آئے گی، اس کی دعا بعد میں سکھائی ہے، اے اللہ ہمیں آگ سے بچانا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کا کہ حصہ ہو جو انہوں نے کمایا، جو اچھے اعمال کیے ہیں، اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم چند مخصوص دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر یاد کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب حاجی حج سے فارغ ہوتا ہے تو اسے 11، 12 اور 13 3 دن مینا میں رمی کرنی پڑتی ہے جمرات پہ۔ تو فرمایا کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، رات 2 دن کی رمی کر لے 11، 12 کو اور پھر واپس آ جائے مینا سے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، اگر آدمی 13 تاریخ کو ٹھہر کے رمی کر کے آ جائے یہ بہتر ہے، اس سے بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے تو تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام۔ ومن الناس، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من يعجبك کہ تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو، قوله اس کی بات، یہ حیران کرتی ہے آپ کو اس کی بات، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے بارے میں، ویشهد اللہ وہ اللہ گواہ بناتا ہے، علی ما فی قلبی ان باتوں پر جو اس کے دل میں ہیں، وہو حالانکہ وہ الد الخصام سخت جھگڑالو ہے۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جن کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق ان کی بات آپ کو تعجب میں ڈالتی ہے اور وہ اللہ کو اپنے دل کی باتوں میں گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وَإِذَا اور جب تولا وہ پیٹ پھیر کے جاتا ہے، سعیٰ فی الارض وہ کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا اس نے فساد پھیلانے کی، ویہلک الحرث اور وہ ہلاک کر دیتا ہے کھیتی یا تباہ کر دیتا ہے کھیتی، والنسل اور جانور، واللہ لا یحب الفساد اور اللہ نہیں محبت فرماتے فساد کرنے والے سے یا فساد سے۔ اور جب وہ زمین میں جاتا ہے، جب وہ منہ پھیر کے جاتا ہے یا جب وہ واپس جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتی اور جانوروں کو ہلاک و تباہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد سے محبت نہیں فرماتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُ اس سے کہا گیا اتَّقِ اللَّهَ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ اس کو آمادہ کرتی ہے، العزت عزت یا نخوت غرور، بالاسم گناہ پر، فحسبہ جہنم کافی ہے اس کو جہنم، ولبئس المہاد اور برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب اس سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈر تو اس کو غرور گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اس کو جہنم کافی ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ ومن الناس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یشری جو فروخت کرتے ہیں، نفسہ اپنی جان، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد اللہ بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی جان اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے فروخت کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتاً پورے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، نہ پیچھے چلو، خطوات قدموں کے یا نشانات کے، الشیطان شیطان کے، انہ لکم بے شک وہ تمہارا عدو دشمن ہے، مبین واضح۔ اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔
فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَإِن پھر اگر زللتم تم پھسل جاؤ من بعد ما جاءتکم البینات کہ تمہارے پاس آگے واضح دلائل آ گئے فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہیں حکیم حکمت والے ہیں۔ پھر اگر تم اپنے پاس واضح دلائل آنے کے بعد بھی صحیح راستے سے پھسل جاؤ تو جان لو بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ حل نہیں ينظرون وہ دیکھ رہے الا مگر ان ياتيهم کہ ان کے پاس آ جائے اللہ فی ظلل بعد سایوں میں من الغمام بادلوں سے، یا ظلل کا معنی اندھیرا بھی ہے، والملائکہ اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، اور اللہ کی طرف تمام امور لٹائے جاتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھ رہے مگر اس بات کو کہ ان کے پاس بادلوں سے اندھیروں میں یا سایوں میں اللہ تعالیٰ آ جائے اور فرشتے آ جائیں اور معاملہ پورا کر دیا جائے اور اللہ کی طرف تمام امور لٹائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 204 میں اور 205 میں اللہ تعالیٰ نے بلکہ 6 تک میں کچھ منافقوں کی بری خصلتیں بیان کی ہیں۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیات اخنس بن شریک نامی منافق کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا نام نہیں لیتے، نام ذکر نہیں فرماتے۔ ایک تو پردے کی وجہ سے کہ اس کا پردہ رہے، اس میں سبق ہمارے لیے کہ ہم بھی اتلوسا کسی گناہ گار کا نام لے کے اس کا گناہ بیان نہ کریں، کسی غلطی کرنے والے کی غلطی نام لے کر بیان نہ کریں کہ فلاں یوں کرتا ہے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اور لیکن اللہ نے نام لیے بغیر بیان کیا تک سب لوگ اس سبق حاصل کریں جن میں یہ بری خصلتیں ہیں۔ اکثر منافقین میں خصلتیں تھیں، بعض مسلمانوں میں خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ اخنس بن شریک کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ وہ حضور کے پاس آیا اور آ کر آپ کے پاس دنیا کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کرتا تھا، سمجھداری کی، دانائی کی، اور نمبر 2 آپ بھی اس کی باتوں سے حیران ہوتے تھے، اس کے بعد اتنی معلومات ہیں، اتنی اچھی باتیں کرتا ہے یہ، اور پھر اپنے دل کی باتوں پہ اللہ کو گواہ بناتا تھا کہ اللہ گواہ ہے میرے دل میں ایمان ہے، اللہ گواہ ہے میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ گواہ ہے میرے دل میں رسول کی محبت ہے، میرے دل میں دین کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، اللہ گواہ ہے میرا دل کرتا ہے میں اچھے کام کروں، برے نہ کام نہ کروں میں۔ تو ہر اپنے بات پہ اللہ کو کہ میرے دل میں جو کچھ ہے نا اللہ جانتا ہے، وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ جھگڑالو تھا، بہت زیادہ لوگوں سے بہت لڑتا جھگڑتا تھا۔ باتیں یہ تھی اور عمل یہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابغض الرجال اللہ الد الخصم، کہ اللہ کے یہاں سب سے ناپسندیدہ بندہ ہے جو جھگڑتا ہو، ہر ایک سے جھگڑتا ہے، ناحق جھگڑتا ہے، ماں سے، باپ سے، بہن سے، بھائی سے، دوست سے، رشتہ دار سے، بیٹے سے، والد سے، ہر ایک سے جھگڑا ہے اس کا، تو سب سے ناپسندیدہ بندہ ہے۔ دوسرے اس کو اور کیا کرنا، مثلا جب حضور کے پاس جاتا تھا تو جا کے مین فساد پھیلاتا تھا۔ فساد کیا پھیلاتا تھا؟ مسلمانوں کی کوئی کھیتی کھڑی ہوتی کہ باغ کو اس کو آگ لگا دیتا تھا، چپ کر جا کے آگ لگا گیا اس کو۔ جانور ملتے مسلمانوں کے ان کو مار دیتا، ان کے پاؤں کاٹ دیتا۔ اچھا پھر وہ پکڑا گیا، کسی نے نصیحت کی ان کو کہ اللہ کے بندے یہ فساد نہ پھیلائے، اگر باتیں تو کیسے کرتا ہے اور تو کام کیسے کرتا ہے، تو آگے سے پھر اس کو وہ کہتا ہے اچھا تم مجھے نصیحت کرتے ہو، بڑی بات ہے، ہمیں کوئی لوگ نصیحت کرنے والے موجود دنیا میں اس وقت، ہم برے ہیں تم اچھے ہو ہم سے۔ تو غرور اس کو آمادہ کرتا رہا، کس بات پہ؟ گناہ پہ آمادہ کرتا رہا۔ تو فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو باتیں بہت اچھی کرتے ہیں لیکن عمل بالکل ان کے برعکس الٹ ہوتا ہے۔ تو کسی شخص کی صرف باتیں دیکھ کر اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس کا عمل دیکھنا چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں بڑا دیانت دار ہوں، میں سچا ہوں، میں نے جھوٹ بولا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ دھوکہ فراڈ بہت بری چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جو کرتے ہیں اللہ کی ان پہ لعنت ہو، ان پہ اللہ کی لعنت ہو، ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو، ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود فراڈی بھی ہوتے ہیں، بہت بڑے، وہ خود وہ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بہت ہی محتاط پرہیزگار انسان ہے، اس کو برائی سے بہت نفرت ہے اور نیکی سے بہت محبت ہے، اس کو عمل اس کا الٹ ہوتا ہے۔ تو کسی کی باتیں صرف دیکھ کے اس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس کے معاملات دیکھنے چاہیے، معاملات دیکھیں، عمل دیکھیں، عمل کیسا ہے، عمل اچھا ہے، باتیں نہیں کرتا، بندہ اچھا ہے، وہ اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں، یقین کر سکتے ہیں کہ بندہ اچھا ہے۔ یہ سمجھ آ گئی؟
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی حالت بیان فرمائی. یہ تو منافقوں کی حالت تھی، برے لوگوں کی، کہ باتیں اچھی کرتے تھے، کام غلط کرتے تھے. صحابہ کرام باتیں ذرا بہت اچھی باتیں نہیں کرتے تھے، کام اچھے کرتے تھے. کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو فروخت کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو تمام صحابہ کرام ایسے ہی تھے، خصوصاً جو مہاجرین صحابہ کرام تھے، مکہ مکرمہ اپنے گھر کاروبار چھوڑ کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تیرہ دین اسلام کے لیے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، کافروں نے روک لیا، کہا نہیں جانے دیں گے آپ کو، یہ مال جو لے جا رہے ہو اپنے مکہ میں بہ کے کمایا آپ نے، ہم سے کمایا یہ. تو انہوں نے کہا میرا مال لے لو، زمین لے لو، مکان لے لو، مجھے جانے دو. سب کچھ کافروں کو دے کے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کیے مدینہ چلے گئے. ایسے لوگ بھی ہیں. بعض لوگ کہہ رہے دنیا میں لوگ برے ہیں ہی برے جی، اچھا کوئی ہے ہی نہیں کل، اچھا تو اللہ کا نام ہے. یہ بات بھی غلط ہے. شروع سے آخر تک اچھے لوگ بھی چل رہے آ رہے ہیں، برے لوگ بھی چلے آ رہے ہیں. حضور زمانے میں صحابہ کرام بھی تھے اور منافقین بھی تھے، دونوں طرح کے لوگ تھے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو آدمی اچھے لوگوں کی پہچان کرے اور ان کی صحبت اختیار کرے، تعلقات معاملات ان سے رکھے، بروں سے بچے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم آیت بیان فرمائی، اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ پورے اسلام کیا ہے. اسلام کی تعلیمات 5 شعبوں کے اندر آ جاتی ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 شعبوں کا علم حاصل کریں، ان پر عمل کریں، آگے اس علم کو پھیلائیں. اکثر مسلمان اس طرح عمل نہیں کرتے. تھوڑے سے مسلمان ہیں جیسے عبادت تک متوجہ ہیں، نماز، روزہ، تسبیح، تلاوت، بس. باقی ان کے معاملات کیسے ہیں، اخلاق کیسے ہیں، معاشرت کیسی ہے، دین کے مطابق ہے، ان کو فکر نہیں ہے. تو اس طرح آدمی اس مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اسلام کی تمام ضروری تعلیمات پر عمل نہ کرے. آج ہم پریشان بھی اس وجہ سے، لوگ کہتے ہیں میں نے حج بھی کیا ہوا ہے، عمرہ بھی کیا ہوا ہے، میں روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، استغفار بھی پڑھتا ہوں، پھر پریشانی مجھے گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں مجھے کیوں نہیں چاند چھوڑتی میری. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بندہ عبادت تو کر رہا ہوتا ہے، اپنے معاملات دین کے مطابق نہیں کرتا، اس کی معاشرت دین کے مطابق نہیں ہوتی. جب تک معاملات درست نہیں ہوں گے زندگی میں سکون نہیں آئے گا، اخلاق درست نہیں ہوں زندگی میں سکون نہیں آئے گا، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ دین کے مطابق نہیں ہو، زندگی میں سکون نہیں آئے گا. تو پورے دین میں داخل ہوں گے تو زندگی میں سکون آئے گا. بعد میں پورے دین میں داخل نہیں اوپر کیا کرے گا، شیطان نشق میں پیروی کرے گا، شیطان دشمن ہے انسان کا، وہ غلط راستے پہ چلائے گا. تو پورے دین میں داخل ہونے کی کوشش کریں. سمجھ آ گیا؟ خاص طور پہ اخلاق، معاملات اور معاشرت، یہ 3 شعبے ہیں، ان کو خاص طور پہ اہمیت دیں اور توجہ کریں اس طرف. پھر اس کے بعد میں اگر آپ واضح دلائل آنے کے بعد بھی صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے تو جان لو اللہ تعالیٰ بڑا غالب حکمت والا ہے. غالب ہے، اللہ تعالیٰ سزا بھی دے سکتا ہے، حکمت والا ہے اس لیے مہلت دیتا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 210 میں یہ فرمایا، ایک مطالبے کا جواب دیا. کفار مطالبہ کرتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ خود آ کے ہمیں نصیحت کیوں نہیں کرتے، کہتے بھی ایمان لے آؤ، فرشتے کیوں نہیں ہم پر نازل ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید تم اسی کا انتظار ہے. فرشتے تو انسان پہ جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، عام لوگوں پہ عذاب دینے کے لیے آتے ہیں، وہ نصیحت کرنے تو نہیں آتے. نصیحت کرنے تو انسانوں کو اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہی آتے ہیں. شاید تم اسی عذاب کے انتظار میں ہوگے، عذاب آئے پھر تم مانو گے کہ ہاں واقعی اللہ سچا ہے، اللہ کے انبیاء سچے ہیں، فرشتے واقعی موجود ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تمہارا پورا فیصلہ ہوگا، پھر شاید تم ایمان لاؤ گے. اور تمام اللہ سے لوٹتے ہیں. تو اس لیے بندے کو چاہیے بندہ اللہ کی کتاب پہ، اللہ کے رسولوں پہ، آج کل علماء کرام پہ اعتماد کرے اور ان کے اعتماد کر کے دین پر عمل کرے. ہر بات کو رد نہ کرے، عقل کی بنیاد پر رد نہ کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے، اس کا انکار نہ کرے. یہ چیزیں آج مسلمانوں میں بھی عام ہوتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.